يحصوننا من دماج سحنا رذيلات كسرى. قوم کا بچہ ہے تو معاذ کی معوذ کی طرح، قوم کی ماں ہے تو اماں عائشہ کی طرح، قوم کا بزرگ ہے تو ابوبکر و عمر کی طرح، قوم کا مقدس ترین شخصیت ہے تو محمد عربی کی طرح. جو بھی ہے مرد و زن، جوان و پیر، سب نکل آئے، اللہ کے نام پر کٹنے پر تیار ہو جائیں. 313 کٹنے کا ارادہ کریں گے، اللہ صرف 14 کو قبول کرے گا، 299 کو غلبہ دے گا. ایسا غلبہ جو قیامت تک غلبے کے لیے مثال بن جائے گا. یہ ہے فضائے بدر، یہ ہے فضائے بدر کہ قوم کا بچہ بچہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہو جائے، ایثار و قربانی سے سرشار ہو جائے. جس قوم میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے کٹنا ہے، جس قوم میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے ڈٹنا ہے، جس قوم میں یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے بھائی کے نام پر میں اپنے بھائی کی حفاظت میں کٹ جاؤں گا. کیا اس قوم کے جوان موبائل چوری کرتے ہوئے جان لیں گے دوسرے کی؟ کیا اس قوم کے جوان قوم کا مال کرپشن کی زد میں لائیں گے؟ کیا جو قوم کا بچہ جس جذبے سے سرشار ہو کہ میں نے ملک و ملت پر کٹنا ہے، کیا وہ ملک و ملت کی جڑیں کھوکھلی کرے گا؟ کیا وہ ملک و ملت کا مال لوٹے گا؟ کیا وہ ملک و ملت سے دغا کرے گا؟ جس قوم کے بچے میں یہ جذبہ ہو کہ میری جان، میرا مال، میری صلاحیتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور ملت کی حفاظت کے لیے ہے، کیا وہ ایک دوسرے کا مال لوٹے گا؟ فضائے بدر کہ قوم میں جذبہ جہاد پیدا کر دیا جائے، قوم کو جذبہ جہاد پر کھڑا کر دیا جائے. اب بتائے میں کہاں سے اس طرف آیا تھا؟ ماشاءاللہ آج تو سارے حاضر ہیں حضرت. اب اتنے سارے ہیں کہ اتنا ساروں کو انعام دے نہیں سکتا، اس لیے دعا دے دیتا ہوں کہ اللہ اس حاضری کی برکت سے مجھے اور آپ کو فضائے بدر بنانے والا بنا دے، آمین. قرآن کریم کے خادموں میں سے بنا دے، اس کی اشاعت کرنے والوں میں سے بنا دے. سبیلنا 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 طریقنا طریقنا. اس کے غلبے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لگانے والا بنا دے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس بر صغیر پاک و ہند کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی وہ شخصیت ہے. ان کا سیاسی مقام دیکھنا ہو تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب ان کو ٹی بی تیسرے سٹیج پر پہنچی مالٹا میں تو انگریز ڈر گیا کہ اب اگر حضرت کا یہاں انتقال ہو گیا تو ہندوستان میں بغاوت ہو جائے گی. چنانچہ حضرت کی رہائی کا فیصلہ کیا اور چنانچہ حضرت رہا ہو کر جب یہاں ہندوستان پہنچے ہیں تو ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ ان کے ہم اثر لوگوں میں لگائیں، عوامی مقبولیت اور سیاسی اہمیت کا اندازہ کہ مہاتما گاندھی خود چل کر آیا ہے. ان کا علمی اندازہ لگانا ہو اور روحانی تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت انور شاہ کشمیری ان کے شاگرد، مولانا الیاس بانی تبلیغی جماعت ان کے شاگردوں کے شاگرد، تصوف کے اس دور میں مجدد مولانا اشرف علی تھانوی ان کے فیض یافتہ، امام سیاست شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی ان کے فیض یافتہ. آپ صرف اپنے اندازہ لگانا چاہ رہے ہوں تو اس وقت پاکستان کے 6-7 بڑے مدارس کے محتمم ان کے شاگردوں کے شاگرد، تصوف میں وہ امام، علم میں وہ امام اور جہاد کے وہ امام، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ان کے فیض یافتہ، ہندوستان کے خلاف تحریک خلافت کی حفاظت میں کھڑے ہونے والے وہ، ان کے اخراج کے لیے تحریک ریشمی رومال چلانے والے وہ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ جس شخص کے شاگردوں کے اندر تیری محبت کا یہ علاؤ روشن ہے، اس کے اپنے سینے میں تیری معرفت کا کیا عالم ہوگا. جس نے اپنے سینے کے نور سے اتنی شمع جلا دی، اس کا اپنا وجود کتنا سراپا نور ہوگا. یہ شیخ الہند مالٹا سے واپس آئے تو اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے تمہارے اس ذلت کا سبب ترک قرآن ہے، اٹھو اور ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل جاؤ اور مدارس قرآنیہ کو قائم کرو، مدارس دینیہ کو قائم کرو. چنانچہ آج پورے عالم میں اتنے مدارس نہیں ملیں گے جتنے بر صغیر پاک و ہند میں ہیں. حرمین کے 90% قراء پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں. میں سری لنکا چلا گیا
تو وہاں ہمیں بتایا گیا علماء سے بات کریں، ہمارے حضرت کو کہا گیا، حضرت نے فرمایا کس زبان میں؟ مجھے تو نہ یہ سری لنکن آتی ہے اور نہ تامل زبان آتی ہے، دونوں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا اردو میں بات کریں کہ ہمارے 70% علماء پاکستان کے فضلاء ہیں اور بقیہ 25% علماء ہندوستانی مدارس کے فضلاء ہیں۔ ساؤتھ افریقہ چلے جائے، وہاں کے سب سے بڑے ادارے دارالعلوم زکریا کے شیخ الحدیث بن نوری ٹاؤن کے فیض یافتہ ہیں۔ آپ امریکہ، یورپ، جہاں دنیا کے جس ملک میں چلے جائے آپ کو حضرت شیخ الہند کے فیض یافتہ نظر آئیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ آپس کی لڑائی چھوڑی اور بستر پر تھے۔ علی گڑھ کا سالانہ کانویکیشن، علی گڑھ کی سالانہ تقریب تھی۔ فرمایا مجھے چارپائی پہ ڈالو، علی گڑھ جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت وہ سیٹیاں ماریں گے کہ ملا کدھر آ گیا؟ کہا وہ کچھ بھی کریں، مجھے طائف کتنا پتھر بھی مارے نا تب بھی میں جاؤں گا۔ چنانچہ چارپائی پہ سہارنپور سے، دارالعلوم دیوبند سے چارپائی پہ حضرت نے سفر کیا علی گڑھ کا، اور وہاں جا کر اپنی جھولی پھیلا دی۔